غلط خوراک کھانے سے انسانی جسم میں امراض پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن جب مادی مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے تو انسان انوار الہی کا محل بن جاتا ہے۔ انسان کو اس وقت کی قدر کرنی چاہیے جس میں اسے اختیار حاصل ہے، اور وہی اس کے نغمے کا سرمایہ ہے۔ جب قدرت باقی نہ رہے گی تو نیکی کرنا کچھ معنی نہیں رکھتا۔ جو شیشہ چہرہ کا عیب چھپائے وہ شیشہ نہیں ہے، وہ ایک احمق ہے۔ ایسے شیشے کی ہرگز جستجو نہ کرو، شیشہ تلاش کر جو چہرہ صحیح دکھائے۔ اگر کوئی بزرگ لوگوں کی برائی پر برداشت سے کام لیتا ہے تو کہتا ہے یہ عاجز ہے، کسی کا کیا بگاڑ لے گا۔ اگر غصہ کرے تو انہیں مغرور کہہ دے گا۔ اے غافل، اگر تو ایک لمحہ کے لیے بھی حسن خداوندی کا نظارہ کرے تو اپنے جسم اور روح کو آگ میں ڈالنے سے بھی دریغ نہ کرے۔ بے وفا کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ قریب آئے گا تو محبت سے ملے گا، لیکن دل میں خلوص نہ ہوگا، تمہارے پیچھے تمہارے عیب نکالے گا۔ جن و انس کی تخلیق کا باعث عبادت اور اطاعت ہے۔ اگر خوشی سے نہیں کریں گے تو جبرن کرنی پڑے گی۔ مومن جنت اور دنیا میں اطاعت گزاری کرے گا اور کافر دوزخ میں کرے گا۔ عشق سے دل کی نرمی پیدا ہوتی ہے۔ جب تو دیکھے لقمے سے حسد، مکر، جہل اور غفلت پیدا ہو رہی ہے تو اس کو حرام سمجھ کر چھوڑ دے، مت کھا۔ پیر مرید کے دل کی حالت معلوم کر لیتا ہے، مرید کا دل بتا دیتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ پیر اپنی شرافت کی وجہ سے مرید کے راز کا اظہار نہیں کرتا اور اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے۔ بہت سے رئیس زادے ایسے ہیں کہ شور و شر کی وجہ سے، اپنے برے کام کی وجہ سے باپ کے لیے عار ہیں۔ ہنرمند بھی اگر وہ حاسد ہے، اچھا نہ سمجھ، شیطان سے عبرت حاصل کر لے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی بھلائی چاہتا ہے، اسے سیدھے راستے پر لانا چاہتا ہے تو اس کے دل کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے، جیسے صبح سویرے غنچے کھل کر پھول بن جاتے ہیں۔ اے بے وقوف، تو الٹی اور بالعکس بات کہتا ہے۔ اے گم کردہ راہ اختیار کرنے والے، میں تیری بار بار گرفت کرتا ہوں کہ تو بے خبر ہے، پاؤں سے لے کر سر تک زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ ہر گزرے دن کو پیچھے چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، پرسکون بہتے ہوئے پانی کی طرح۔ جو کل گزر گیا وہ لکھا جا چکا، آج تو نئے بیج بونے کا وقت ہے۔ انبیاء انسانوں کے لیے نیکی اور بدی کو خوب واضح کر کے بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد انسان کو اختیار ہے کہ وہ بدی کا راستہ اختیار کرے یا بھلائی کا۔ اے بندے، جا اور اللہ کے دوست کی جلد تلاش کر لے۔ جب تو ایسے بندے کو تلاش کر لے گا جو اللہ کا دوست ہو تو پھر یاد رکھ، خدا تیرا ہاتھ تھام لے گا۔ قیامت کا نور آنکھوں کو روشن کر دے گا اور تیری نظر بندی کو، جس کی آڑ میں تو لوگوں کے لیے ایمان کو تباہ اور ان کے مال کو غارت کر رہا ہے، خوار کر دے گا۔ ایک عقل جب دوسری عقل کے ساتھ ملتی ہے تو دگنی ہو جاتی ہے، روشنی بڑھ جاتی ہے اور راستہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح نفس نفس کے ساتھ جڑ کر دگنا ہو جاتا ہے، اندھیرا بڑھ جاتا ہے اور راستہ چھپ جاتا ہے۔ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بندہ دنیا کی طرح ہی بے وفا ہے، اگرچہ وہ تمہاری طرف رخ کرے، مگر وہ رخ در حقیقت بے رخی ہے۔ تقدیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تمہاری قسمت کو باندھ کر رکھ دیا گیا ہے۔ ہر بات کو مقدر پر چھوڑ دینا اور کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی کوشش نہ کرنا محض جہالت کی علامت ہے۔ اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسی ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ تیز روی کی وجہ سے جب کوئی گدھا کیچڑ میں پھنس جاتا ہے، اٹھنے کے ارادے سے پے در پے حرکت کرتا ہے،
رہنے کے لیے جگہ کو ہموار نہیں کرتا، وہ جانتا ہے کہ وہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تک پہنچ جانے والوں کے لیے صرف آنکھ اور چراغ کی ضرورت ہے، رہنما سے ان کو بے نیازی ہوتی ہے۔ اے انسان، تیرا کان بیہودہ لالچ سے پر ہے۔ اے بندے، لالچ کان کا بہرا پن ہے۔ کان اور آنکھ پر خدا کی مہر ہے۔ بہت سی صورتیں، بہت سی آوازیں پردوں میں ہیں۔ کافروں کی سزا آگ اسی وجہ سے ہے کہ پتھر کی آزمائش آگ سے ہوتی ہے۔ اس پتھر جیسے دل کو کتنی نصیحت کی گئی لیکن اس نے قبول نہ کی۔ خراب زخم کو خراب دوا ہی ٹھیک کرتی ہے۔ برے کا جوڑ برا اور اچھے کا اچھا۔ کاملین اور مزدورین میں تمیز کرنا سخت مشکل ہے، اور جس بندہ کو علم نہیں اور نہ اس میں کامل اور ناقص کا فرق سمجھنے کی تمیز ہے، اس کی دولت ایمان کا خدا حافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرا میرے ساتھ وہی معاملہ ہے جیسے بچے کا ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ماں مارتی ہے تو بھی وہ ماں ہی کو چمٹتا ہے، کسی دوسرے کی طرف مدد کے لیے نہیں جاتا۔ اس دنیا کا لالچ تیرے لیے پردہ بن گیا ہے اور یقین کو تجھ سے پوشیدہ کر دیا ہے۔ لالچ حق کو باطل کر کے دکھاتا ہے۔ سچے لوگوں کی طرح تو لال سے بیزار ہو جاتا ہے کہ اس درگاہ تک پہنچ سکے۔ تو جس کا لباس اچھا دیکھے تو سمجھ لے کہ تو اس نے صبر اور کمائی سے حاصل کیا ہے۔ تو جس کو ننگا اور محتاج دیکھے وہ اس کی بے صبری پر گواہ ہے۔ پانی اور پانی کی پیداوار بغیر دیگ یا توے کے تیار نہیں ہوتی۔ جیسے چلنے میں پاؤں کے لیے جوتا، اس لیے کہیں پہنچنے کے لیے واسطہ ضروری ہے۔ جب تو سوئی چبھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو شیر جیسے نفس کے ساتھ مقابلہ کیسے کر پائے گا؟ اے بھائی، سوئی کے درد پر صبر سے کام لے تاکہ تو اپنے بے دین نفس کے ڈنک سے ہمیشہ کے لیے نجات پا لے۔ حاملہ سفید بکری کے پیٹ پر مہندی سے جس عورت کا نام لکھو گے وہی تم پر عاشق ہو جائے گی۔ جب مسئلے نہ ختم ہوتے ہوں اور نہ ہی حل ہونے کا نام لیتے ہوں، استغفار اور درود پاک کو تھام لیں، اللہ ہر چیز سے نوازتا جائے گا۔ انسان سخت مزاج تب بنتا ہے جب اس کے نرم مزاج کا بہت سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھا چکے ہوں۔ دل کے اچھے لوگوں کو دنیا بے وقوف سمجھتی ہے۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے انسان اپنوں سے دور نکل آتا ہے۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے ہیں، جن کو نبھانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو، مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں اور زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔